الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد محترم حضرات، آج کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سورۃ المائدہ مکمل ہوئی ہے۔ کچھ حصہ اس کا کل کی نماز میں تلاوت ہوا تھا اور باقی حصہ جو اکثر رہ گیا تھا وہ آج اللہ کی توفیق سے مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ الانعام کا تلاوت ہوا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ یہ بھی پہلی صورتوں کی طرح مدنی صورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورۃ انعام یہ مکی صورت ہے، جس طرح کہ انشاءاللہ کل کے سبق میں درس میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سورۃ المائدہ اس کے مضامین اور اس کے جو احکام و مسائل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول 6 ہجری کے بعد 7 میں نازل ہوا ہے۔ 6 میں یعنی 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، مگر حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے انہیں روکا اور آگے حرم پاک میں حرم مکہ میں انہیں داخل ہونے سے روک دیا۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں، یہ حدیبیہ کا جو میدان ہے یہ حد حرم سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر پیچھے ہے، اور حد حرم اس سے آگے شروع ہوتی ہے 2-2.5 بھی۔ نبی علیہ السلام وہاں حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی جگہ پر اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کا راستہ روکا کہ آپ آگے بڑھ کے عمرہ نہیں کر سکتے۔ عمرے سے تو آپ رک گئے، لیکن ایک معاہدے کے تحت انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آئندہ سال آپ آئیں اور آئندہ سال آپ عمرہ کریں۔ اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، آپ واپس چلے گئے۔ ابتدا صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یعنی 6 اور 7 کے درمیان مدینہ طیبہ کی حدود کم و بیش 200 میل کی حد تک نبی علیہ السلام کے زیر سایہ اور زیر اثر۔ مدینہ طیبہ سے کہ 3 یہودی قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ مدینہ طیبہ سے نکل چلے گئے تھے۔ اکا دکا گھرانہ مدینہ میں تھا، لیکن
ایک قبیلے کے طور پر یہ یہودی جو وہاں بس رہے تھے اور علیحدہ علیحدہ ان کی بستیاں تھیں، وہ مدینہ طیبہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں جو حکم فرمایا ہے وہ ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ دوسرے قبائل جو بیت اللہ تک جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے یا زیارت کے لیے، وہ مدینہ طیبہ کی حدود سے گزر کے آگے بڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے پیروکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات سے روک دیا کہ تمہیں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں نہیں جانے دیا گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ کا دائرہ اختیار بڑا ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو بیت اللہ میں جانے سے روکیں، ان کو جانے دیں۔ یہ تصور نہ کرے کہ انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا، ہم ان کافروں کو کیوں جانے دیں۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں روکا ہے۔ اور اسی ضمن میں احرام کے مسائل، کہ احرام کی حالت میں محرم جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ شکار کر سکتا ہے نہ شکار کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ البتہ اگر از خود کوئی شکار کرتا ہے اور بطور ہدیہ اور تحفہ کے وہ محرم کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو وہ محرم کے لیے کھانا جائز ہے۔ یعنی احرام کے یہ جو مسائل ہیں ان کا کچھ تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس صورت میں کیا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت بھی ذکر کی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو تقسیم ہے مکی صورتوں کی یا مدنی صورتوں کی، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ کے ارد گرد بھی ہوں، مکہ مکرمہ کے اندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، مکی دور کی جتنی نازل شدہ صورتیں ہیں ان کو مکی صورتیں ہی کہا جائے۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ اگرچہ مدینہ طیبہ سے باہر کسی جگہ بھی نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ یعنی دور کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، مدنی دور یعنی ہجرت سے کے بعد اور مکی دور ہجرت سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی نازل فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل کا یہ اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی رحمہ اللہ، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 90-91 روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے ہیں اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ یعنی صرف 91 روز زیادہ سے زیادہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے۔ اور یہ بھی حضرات علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد احکام کی کوئی آیت اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی نیا حکم اللہ ذوالجلال نے نہیں دیا۔ البتہ آپ دیکھیے سورت کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت بتمام اور بکمال ایک ہی مرتبہ یہ بھی حج ہی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔
کہ آج کے دن جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی آپ کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج، موج در موج لوگ جو ہے نا وہ امڑے چلے آ رہے ہیں، آپ کی حلقہ بگوش اسلام ہونے میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورت بھی آخری صورتوں میں سے ہے، جس طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت آخری آیتوں میں سے ہے۔ البتہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے انتقال سے 7-8 روز پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ خیر، پوری صورت کے اعتبار سے تو یہ اذا جاء نصر اللہ ہے، احکام کے لحاظ سے یہی الیوم اکملت لکم دینکم یہ حصہ ہے، اور تقوی اور طہارت کی وصیت کے طور پر یہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ جو حرام شدہ چیزیں ہیں، شراب کی حرمت ہے، جوئے کی حرمت ہے، اسی طرح یہ تیروں کے ساتھ وہ جو تقسیم کرتے تھے قسمت پوری، جس طرح ہمارے ہاں بھی چلتا ہے یہ سلسلہ، قسمت پوری ہے جناب، یہ پیسے دو اور یہاں سے ایک پوری اتار لو، تمہاری قسمت میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ بھی ایک جوئے کی صورت ہے۔ تو اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں اس وقت بیت اللہ میں تیر رکھے ہوئے تھے، اور جو ان بتوں کے تھے نا منتظم حضرات، وہ تیر نکالنے والے تھے، پانسے نکالنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب سے بھی اس صورت میں روکا ہے، حالانکہ صورت بقرہ میں اس کی پہلی ممانعت آئی، سورۃ النساء میں دوسری بار اس کی ممانعت آئی، لیکن آخری بار جو قطعی طور پر اس کی حرمت اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا وہ اسی سورۃ مائدہ میں ذکر کی۔ یہاں اس کی حرمت کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں جب شکار سے منع کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آزمائش کے لیے یہ جو جانور ہیں، حلال جانور، تم احرام باندھے ہوئے ہوتے ہو تو یہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کی زد میں ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کیوں فرماتے ہیں میں یہ کیوں بھیجتا ہوں؟ تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میرے حکم کی پیروی اور تابعداری فرمانبرداری کتنی کرتے ہیں۔ یہ امتحان تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرن کا جانور یا اسی طرح دوسرے جو حلال جانور ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں سامنے آتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے تو ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، التفات بھی نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے، ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ یہودیوں کو آزمایا گیا تھا ہفتے کے روز انہیں آزمایا گیا کہ تم نے ہفتے کے روز عبادت کرنی ہے، تم نے شکار جانور یہ مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن اس ہیلہ ساز قوم نے ایک ہیلہ بنایا، معروف بات ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، انہوں نے ہیلہ نکالا، براہ راست تو ہفتے کے روز وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس ہیلے کے ذریعے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے ہوئے تھے اس میں مچھلیاں آ جاتی اور اتوار کے روز وہاں وہ مچھلیاں پکڑ لیتی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دی۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بندر بنا دی۔ ہمارے لیے بھی آزمائش ہے
یہ جمعے کا روز ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ عبادت کا دن ہے۔ البتہ یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم اور فضل فرمایا ہے کہ جمعے کی نماز کے پہلے اور اس کے بعد اجازت ہے تم تجارت کرو، کاروبار کرو، تمہیں جو جائز طریقہ ہے مال کے کمانے کا، حاصل کرنے کا، وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کا وقت ہو جائے، اب اذان ہو جائے، تو سب کو چھوڑ دو، پھر سب کو چھوڑ دو، پھر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اور دوسرے مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے، جو کاروبار کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ مال حلال کا بھی ہو، اس کا نفع حرام ہے، اس کا نفع حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ دیکھ لیں جمعے کے روز بازار میں نکل کے جائیں، بازار اسی طرح کھلے ہوتے ہیں، گھنٹہ گھر میں اسی طرح رونق ہوتی ہے۔ میں گزر کے جاتا ہوں نا جب جمعے کے لیے منڈپوری بازار میں، تو یہی دیکھتا ہوں بازار کھلا ہے، بالخصوص گھنٹہ گھر کے ارد گرد ایک بھیڑ ہوتی ہے دوسرے دنوں کی طرح، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ ایک قوم اللہ کے اسی قسم کے حکم کے نتیجے میں ایک قوم بندر بنا دی گئی، یہ تو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، اور ہمارے اوپر اجتماعی طور پر وہ عذاب نہیں آتے جو اللہ ذوالجلال پہلی امتوں پر نازل فرماتے رہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ پہلی امتوں کی طرح انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط نہ کرنا۔ یہ آپس میں تو لڑیں بھڑیں گے، آپس میں تو لڑیں گے بھڑیں گے، آپس میں مخاصمت مخالفت ہوگی، لیکن دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، اس بات کے ذکر کرنے کا کہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو درگاہیں ہیں، دربار ہیں، بزرگوں کی قبریں ہیں، وہاں جا کے لوگ منتیں مانتے ہیں، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے نظریں مانتے ہیں اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں مراد مل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں تو یہاں سے مل گیا، اللہ سے مانگتے رہے، اتنا وقت ہو گیا، اتنا دیر ہو گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو کچھ نہیں کیا، نہ دیا، ہماری مراد پوری کی۔ بزرگوں کے ہاں جب آپ آئے ہیں اور یہاں آ کے مانگا ہے تو ہماری مراد پوری ہو گئی۔ اب یہاں دو غلطی ہیں ہماری۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہاں جا کے نظر و منت ماننا ہی غلط ہے، پہلی غلطی تو یہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزرگ اولاد دینے پہ قادر ہیں، کسی کی بگڑی سنوارنے پہ قادر ہیں، کسی مریض کو صحت دینے پہ قادر ہیں؟ وہ تو اپنی صحت کے حوالے سے اپنے معاملے میں وہ خود کفیل نہیں ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے رہے، وہ بھی بیمار ہوتے رہے، وہ بھی ضروریات سے متاثر ہوتے رہے، وہ بھی مجبوریوں میں وہ بھی مبتلا ہوئے، وہ اپنی مجبوری اور اپنی مشکلات وہ تو حل نہیں کر پائے، لیکن ہمارا عقیدہ بن گیا ہے کہ وہاں سے وہ مراد پوری ہوئی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ پورا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ بات سمجھ گیا یا نہیں؟ یعنی اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حالت احرام میں احرام باندھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید نے یہاں بتلایا ہے کہ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ کرنے والا سب کچھ کون ہے؟ اللہ۔ آپ نے یہ سورۃ آل پڑھ سنتے ہیں تقریباً روز ہی، اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ غور کیجئے، فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم بھولو گے نہیں، تم بھولو گے نہیں۔
آگے کیا فرمایا؟ اللہ ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ ذوالجلال چاہے، اللہ ذوالجلال چاہے تو تم بھول جاؤ گے۔ پہلے فرمایا تم نہیں بھولو گے، آگے فرمایا کہ تم اللہ چاہے تو تم بھولو گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس قسم کی باتیں اور مقام پر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ استثناء کہ سوائے اللہ ذوالجلال کے اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ بھولنا اور یاد رکھنا، یاد رکھوانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ اگر یہ مانا جائے کہ آپ بھولتے ہی نہیں، یہ اور کوئی بھولا ہی نہیں، یہ صفت تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر بھول سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھی، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، پڑھا دی 5۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان ہوئے، انہوں نے بھی پیچھے سے سبحان اللہ نہ کہا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید آج نماز 5 رکعتیں پڑھنے کا ہی حکم دے دیا گیا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا، خبردار کیا گیا، جناب آج تو 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو سجدہ صاحب فرمایا۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، کہ میں انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہیں۔ نہ بھولنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، باقی ہر انسان بھول سکتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے نا، جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ہیں اور یوشع بن نون ان کے ہمراہ تھے، مچھلی تیار شدہ کھانے کے لیے وہ پاس رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ وہاں جا کے کھائیں گے، اور وہاں جا کے مجھے بتلانا جو جگہ مخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا رکھی تھی کہ وہاں میرا بندہ آپ کو ملے گا، لیکن یوشع بن نون بھول گئے۔ جب وہ جگہ آئی تو اس کے بارے میں خبردار کرنے سے یوشع بن نون بھول گئے۔ اب آگے بڑھ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے وہ مصاحب یوشع بن نون کہتے ہیں جی وہ تو فلاں جگہ، وہ جگہ جو تھی نا جو آپ نے بتلائی تھی وہاں وہ تو سمندر میں چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو بنی بنائی تیار شدہ مچھلی سمندر میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ پر تو اس آدمی سے ملنا تھا، تمہیں یاد ہی نہ رہا؟ انسان بھول جاتا ہے۔ نسیہ آدم و نسیہ ذریۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا تھا نا کہ شیطان کی بات اس کے وسوسے میں نہ آنا اور اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی ابا جی ہمارے بھول گئے اور ان کی ذریت بھی بھول جایا کرتے، ہم سے بھی بھول ہو جاتے۔ نہیں کوئی بھولتا تو کون نہیں بھولتا؟ اللہ وحدہ لا شریک نہیں بھولتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے یا اس مسئلے سے یہ بات بالکل علم نشرہ ہو جاتی ہے کہ دینے والا حقیقتاً، فیصلے کرنے والا حقیقتاً کون ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط فکر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہی صاحب دیتے۔ بلکہ اس جمعے کو میں جمعے کے لیے اس وقت وہاں گیا تو ایک ساتھی نے مجھے بتلایا کہ جی ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ ان کی 8 بیٹی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں مجھے تو جو کچھ دینا ہے حضرت حسین نے دینا ہے، جو کچھ دینا ہے حضرت حسین نے دینا ہے، حضرت حسین دیں گے۔ وہ ہر بار یہی کہتا ہے، لیکن ہر بار اللہ ذوالجلال بیٹی ہی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ بیٹا دے گا، یعنی بیٹا دے گا تو وہ بھی حضرت حسین، بیٹی دے گی تو وہ بھی حضرت حسین۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کو دینے والا ہے، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہب لمن یشاء اناث و یہب لمن یشاء الذکور۔ یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے میں ہوں۔
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بالکل بانج بنا دیتا ہے۔ یہ سارے فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اب یہ باتیں کہنے والے یا کرنے والے وہ قرآن کو کتنا کا مانگنے والے ہیں؟ سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ قرآن کو ہم کتنا کا مانتے ہیں، جب قرآن میں اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، رلوا پھل عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری تقسیم، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ ہم نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، بس ہم تو بابا جی کو مانتے ہیں یا اپنے حضرت صاحب کو مانتے ہیں۔ بتلائیے ہمارے ایمان کی پختگی کیا یہ ہے؟ بلکہ اس سے ضعف ایمان میں اور کیا ہوگا، اس سے کمزور ایمان اور کیا ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہمیں سب کچھ دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ آج کل کچھ ٹھہراؤ ہے، آج کل یہ وبا نہیں ہے۔ آج سے کو 15-20 سال پہلے ایک بڑا جملہ چل نکلا تھا، کوئی سواری پر بیٹھتا ملتا تو سارے یہی کہتے علی جانے، مولا علی جانے، مولا علی جانے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے؟ آج کل یہ نہیں سنائی دیتا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ مولا علی کیسے جانتے ہیں؟ مولا علی تو خود فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، رب کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میں تو کچھ اور چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ خارجیوں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ بتلایا تھا کہ علی تیرے دشمن تیرے خلاف حملہ تجھ پر حملہ آور ہوں گے، اور تمہارے یہاں سر پر زخم ہوگا، اور تمہارے اس زخم سے یہ تمہاری داڑھی جو ہے نا وہ بھی خون سے لگی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے اتنے تنگ پڑ گئے تھے کہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آدمی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو بھیج دے، میری ان سے جان چھوٹ جائے۔ اندازہ کیجئے حضرت علی اتنے بے بس تھے خارجیوں کے ہاتھ میں، اور خارجی وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر اور مشرک کہتے تھے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ حضرت علی کو کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے، کافر کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضرت علی نے کیا کیا کہ جنگ صفین کے موقع پر حکم تسلیم کر لیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ وہ کہتے تھے حاکم تو اللہ ہے، انہوں نے انسان کو حاکم بنا کے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی حضرت علی کو اس بنا پر وہ مشرک کہتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ حافظ صاحبی نے لکھا ہے تاریخ میں، یہ ان کے ترجمے میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے تھے کوفہ میں، ایک آیا خارجی دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کہنے لگا، انہو من یشرک باللہ فقد، کانوں پر ہاتھ رکھ کے جس طرح اذان دی جاتی ہے علی کو سنانے، حضرت علی کو سنانے کے لیے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ وہ حضرت علی کو یہ سنا رہا ہے، پڑھتا رہے تو نمازیں پڑھتا رہے، تو تو مشرک ہے، تو تو جہنم میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی کو اتنا پریشان کیا گیا، لیکن پھر حضرت علی کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ حضرت علی کو اتنا پشیمان کیا گیا، لیکن حضرت علی کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ بھائی حضرت علی اپنی مشکل تو حل نہیں کر پائے، ہماری مشکلوں کے لیے کیا پہنچیں گے؟ حضرت حسین ان کے صاحبزادے کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت علی وہاں جا کے تو ان کی مدد نہ کر پائے، ہماری مدد کے لیے کیسے آ جائیں گے؟ کیا بات ہے؟ کیا کوئی رجل رشید نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم یہ جو جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان سے نکالتے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں قاری صاحب، یعنی دعائے قنوت میں، اس میں کیا ہے؟ انہو لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت۔ جس کا تو ساتھی ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کی تو مخالفت کرے کوئی اس کا کچھ سنوار نہیں سکتا۔ جب اللہ مخالفت کرے تو کوئی کسی کا سنوار ہے نہیں سکتا۔
اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لے لے تو کوئی اس کا بگاڑ سکتا نہیں۔ اسی صورت مائدہ میں اللہ ذو الجلال نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول، اے میرے نبی، جو کچھ میں نے تمہارے اوپر وحی کی ہے لوگوں تک پہنچا دو، تمہاری حفاظت میں کروں گا، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ گویا نبی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ پھر نبی علیہ السلام کی حفاظت ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی نا۔ مکے والوں نے کیا کیا؟ سوائے بنو ہاشم کے جتنے مکے کے قبیلے تھے تمام قبائل اکٹھے ہو کے پروگرام بنا کے کہ محمد کو آج صبح جب بھی گھر سے نکلے تحقیق کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے۔ سارے قبائل اس بات پر متفق ہیں سوائے بنو ہاشم کے، اور یہی کہ بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان انہوں نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام ان کے درمیان سے نکلے، سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے نا، اللہ نے حفاظت فرمائی نا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہودیوں نے کتنی سازشیں کی، زہر تک دینے کی کوشش کی نبی علیہ السلام کو، لیکن جو لقمہ آپ نے اٹھایا وہ لقمہ بول پڑا کہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے نبی، اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ ایک لڑائی کے نتیجے میں، اختلاف کے نتیجے میں، مسالت کے لیے یہودیوں نے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور پروگرام یہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیں اور اوپر سے ایک پتھر یا ایک چکی کا پارٹ اس طرح پھینک دیں تاکہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، جب آپ وہاں جا کے تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے تو خاموشی سے تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور خاموشی سے نکل گئے۔ صحابی بھی پریشان، وہ بھی کہنے لگے ہمارا تو منصوبہ دھرے کا دھرا ہی رہ گیا، ہم نے تو منصوبہ ایک بنایا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، محمد تو چلے گئے۔ اب یہ صحابی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد یہ بھی چلے گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ چلے جاؤ، ان کا پروگرام بڑا خطرناک ہے۔ یہ اطلاع دینے والے کون تھے؟ بچانے والا کون تھا؟ یہودیوں نے تو کوئی کمی نہیں کی نا، یہودیوں نے تو کوئی کمی نہیں کی، نہ مکے والوں نے کمی کی، حتیٰ کہ مکے والوں نے تو مدینے میں آ کے بھی یورش کی اور وہاں بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرحلے پر حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ محفوظ رکھے کوئی اس کو بچا سکتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، قرآن میں کتنی تفصیل سے ہے کہ نمرود انہی سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچے مروا دیتا تھا، لیکن اللہ ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پالا یا نہیں پالا؟ اور پھر آگے جس طرح ہوا نتیجہ وہ لمبی بات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی خرابی جو ہے وہ حقیقت کو بگاڑ دیتی ہے۔ عقیدے کی خرابی یہ سب کہتی ہے کہ جناب جو کچھ ہے ہمیں تو یہاں سے ملتا ہے، جتنی بار بھی یہاں سے آتے ہیں وہیں سے خیر پڑتی ہے۔ بلکہ ایک کہتا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ معاف فرمائے، سارے داتاؤں سے بڑا داتا ہے ہمارا، تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا، ہم داتا تیری خیرات سے ہوتا ہے گزارا داتا، سارے داتاؤں کا داتا ہے ہمارا داتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں، یہ پڑھایا اور یہ سمجھایا اور یہ کہا جاتا ہے وہاں، پھر بھولے بھالے جو آدمی ہیں وہ اسی پر سر مارتے ہیں، سر دھنتے ہیں اور اسی عقیدے کو اپنا لیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوں یا کوئی اللہ کے نیک بندے ہو، بلکہ ان سے بھی بعد میں دیکھیے، یہ حضرت بابا فرید تھے، شیخ فرید تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ بنا رکھا، ان کے دربار کو تو جنت کا ایک دروازہ بنا رکھا ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے تعلیم اور اپنے فیوز جو ہے نا وہ منتقل نہیں کر پائے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میرا سارا فیضان شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس ہے، میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے۔
میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے، میرا بیٹا اس چیز سے محروم ہے۔ بھائی اگر دینے والے ہیں یہ سب کچھ تو اپنے بیٹے کو دے کے جاتے، وہ دوسری جگہ کو منتقل ہوتا کیوں ہوا ہے؟ یہ فیض معلوم ہوا کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد یہود و نصارہ کے بارے میں، ان کے غلط عقیدے کے بارے میں جو بے کنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بڑی ہی عبرتناک ہے۔ اس سورت کے درمیان میں بھی اور سورت کے اختتام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور یہ سب کو بلایا جائے گا جن کی پرستش ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو عیسائیوں کے عقیدے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ ذوالجلال حلول کر گئے تھے، جن کے بارے میں اسی صورت میں بتلایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تین ہیں، حضرت مریم صدیقہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان کے اس عقیدے کی بے کنی کی ہے، اللہ کہ یہاں تک فرما دیا کہ وہ تو دونوں باپ اب بیٹا اور ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو کسی کو کیا کھلاتا ہے؟ ہاں، جو کھاتا ہے پہلے تو وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر ہی کھاتا ہے۔ جو بھوک محسوس کرتا ہے، محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، وہ کسی کی محتاجگی کیا پور کرے گا؟ جو کھانے کا محتاج ہے، کھانے کے بعد پھر یہ کھایا ہوا انسان اگلتا بھی ہے، بول و براز کے ذریعے یہ خارج بھی ہوتا ہے۔ اگر خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، بیمار ہوتے تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہے تو معبود جو ہے بمعاذ اللہ ثم استغفر اللہ وہ بیمار ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال نے یہ بات فرما کے کانا یا کلان الطعام، یعنی اس عقیدے کی ایسی بے کنی کی ہے کہ اس سے بہتر تردید اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن یہاں تک کہ جس طرح دوسروں کو بلایا جائے گا، فرشتوں کو بلایا جائے گا، جنوں کو بلایا جائے گا اور دوسرے معبودوں کو بلایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بلائیں گے۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو دو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو وہی کہا جو اللہ تو نے مجھے فرمایا تھا، جو آپ نے مجھے فرمایا تھا میں نے وہی کہا۔ وہ کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس اللہ کی عبادت میں بھی کرتا ہوں، تم بھی اسی اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے تو یہی انہیں کہا ہے اور کچھ نہیں کہا۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کئی دفعہ جب بات ہوتی ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں وہ جی من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں۔ یہ تو بزرگ ہے، یہ دیکھو یہ کتنے گستاخ ہیں، بتوں اور بزرگوں کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں یہی من دون اللہ کا لفظ آیا ہے یا نہیں آیا؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یہ دون اللہ آیا ہے یا نہیں؟ اب یہ اللہ کے علاوہ ہیں یا اللہ کا حصہ ہے؟ اب جو دوسرے ہیں، جو بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کیا معاذ اللہ اللہ کا حصہ ہے؟ وہ اللہ کے تو علاوہ ہے، اللہ سے علیحدہ ہے نا۔ کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں بے نیاز اور کہاں محتاج، کہاں ساجد اور کہاں مسجود، کہاں رازق اور کہاں مرزوق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات جی جو کچھ بزرگ ہے وہی ہے۔ اللہ ذوالجلال کو تو ہم نے اپنی لغت سے خارج ہی کر دیا ہے۔
ہیں اللہ ذوالجلال سے مانگنے کے لیے یا اللہ ذوالجلال والاکرام سے رجوع کرنے کے لیے تو ہم نے بالکل نسیہ منسیہ ہی اللہ تعالیٰ کو کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں جہاں یہودیوں کی تردید ہوئی ہے، اسی طرح نصارہ کی بھی تردید ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ موالات اور ان کے ساتھ تعلق سے بھی اللہ ذوالجلال نے روکا ہے۔ اور اس کے روکنے کا ایک سبب یہ بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے کہ جب تم اذان کہتے ہو یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ ذوالجلال نے ان کے ساتھ موالات نہ رکھنے کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ قرآن مجید کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ان سے موالات، ان سے امیدیں وابستہ رکھنا، ان پر بھروسہ کرنا، ان پر توکل کرنا، بتلائیے یہ ہمارے ایمان کے منافی نہیں ہے؟ وہ مسلمانوں کے کبھی بھائی خواہ نہیں ہو سکتے۔ دوست وہ ہے، دیکھیے دنیا کا قاعدہ کیا ہے کہ دوست کو اگر خوشی ہوتی ہے تو اس کی خوشی میری خوشی بن جاتی ہے، اگر دوست کو پشیمانی ہوتی ہے تو اس کی پشیمانی میری پشیمانی بن جاتی ہے۔ ان دشمنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے تمہارے بارے میں تو ان کے دل جل اٹھتے ہیں، ان کے دل جل جاتے ہیں کہ ان کو یہ خوبی کیوں ملی ہے، ان کو یہ انعام کیوں ملا ہے، ان کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے۔ اور جب ان کو تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا، ہاں پتہ چل گیا نا ان کو ہماری مخالفت کا۔ یعنی یہ معیار ہے بین الاقوامی بھی، اور جو قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں یہود و نصارہ اسی معیار پر مسلمانوں کے خلاف یہی اقدام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مسلمانوں کو تکلیف ہے، عالم اسلام کو تکلیف ہے، یہ خوش ہیں۔ عالم اسلام میں تکلیف پہنچتی ہے، زلزلہ آتا ہے، بربادی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی بھلا ہو جائے تو پھر کہتے ہو یہ اچھا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی ہم وہی سجدہ ریز ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کمی اور کوتاہی ہے ہماری قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔